کہتے ہیں حدیث شریف بتائی جاتی ہے جب انسان نیند کرتا ہے تو شیطان اس کے سر میں 3 گرہیں ڈال دیتا ہے. میں پہلے بھی سنا چکا ہوں. اگر وہ اٹھ کر اللہ کا نام لیتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. جب وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے. جب نماز پڑھتا ہے تیسری بھی کھل جاتی ہے. اور اگر وہ یہ کام نہیں کرتا، وہ گرہیں لگی رہتی ہیں. تو وہ گرہوں پہ گرہیں لگتی رہتی ہیں. پھر انسان کو سچ کی، اچھائی کی سوچ آتی. نماز پڑھتے رہو، صبح اٹھو. اگر دیر ہو گئی ہے، رات کو نیند آ گئی، نماز کا وقت نکلا، تو جب اٹھے ہو اسی وقت پڑھ لو. پڑھو تو صحیح، تاکہ عادت بنی رہے. اور یہ نماز آپ کو کتنا فائدہ دیتی ہے یہ آج نہیں پتا، کل پتہ لگ جائے گا. آج احساس نہیں ہے، ہم غافل ہیں. تو ہم لوگ اگر خوش رہنا چاہتے ہیں، واقعی چاہتے ہیں کہ صحت بھی ٹھیک رہے، مزاج بھی ٹھیک رہے، آپ صبح اٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت بنا لیجئے. دیکھیے سارا دن کتنی طبیعت اچھی رہتی ہے. لیکن غافل، ہاں ضروری کام ہو اپنا کوئی تو اٹھ جائیں گے. اللہ بلا رہا ہے تو نہیں اٹھیں گے. آواز آ رہی ہے نماز نیند سے بہتر ہے، مگر دھیان نہیں دے رہے. تو بتائیے یہ غفلت ہے یا نہیں؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے. اب بات آئی ہے پانی کی. یہ پانی قدرت کا انعام ہے. کیا ہے؟ انعام. نہ ہو کتنی تکلیف ہوتی ہے. کتنی چیزیں ہیں جو اس سے وابستہ ہیں. زندگی کا تصور پانی کے بغیر نہیں ہے. آب، ماء، واٹر، مختلف اس کے نام زبانوں میں. یہ اللہ تعالی نے اتارا ہے آسمان سے. آسمان کا مطلب اونچائی سے، بلندی سے اتارا ہے. اس سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں بارش کی خوشخبری سناتی ہوئی. ہوا جو ہے، ریح، عربی میں ہوا کو ریح کہتے ہیں، جس کی جمع ریاح. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. وہی ہے جس نے بھیجی ہیں ہوائیں. کون چلاتا ہے؟ اونچی گئی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالی سے بادشاہی مانگی تھی. نبی تھے، بادشاہی مانگی تھی. اللہ نے ہوا کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا. آپ کے ہاں تابع دار بولتے ہیں. تابع دار صحیح لفظ نہیں ہے، تابع لفظ ہے. تابع دار صحیح لفظ اونچی کہیے. آپ کہتے ہیں نا جی میں آپ کا تابع دار ہوں، تو دار کہتے ہیں رکھنے والے کو. پہرے دار، پہرا رکھنے والا. چوکی دار، چوکی رکھنے والا کہتے ہو نا. تو تابع دار کا مطلب یہ کہ آپ کو تابع رکھنے والا. الٹا معنی ہو جاتا ہے. تابع کا مطلب کہ میں آپ کے ماتحت ہوں، آپ کے حکم کے، آپ کے کہنے میں ہوں. تابع دار کا مطلب یہ کہ تمہیں میں اپنا تابع رکھتا ہوں، تم میرے غلام ہو. الٹا معنی ہو جاتا ہے. تو وہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کو یہ شان ملی تھی کہ ہوا بھی ان کے تابع تھی. کہتے تھے آہستہ چل، آہستہ چلتی تھی، تیز چل، وہ تیز چلتی تھی. یہاں سے پتہ چلا جو بندے اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں پھر نظام ان کے ماتحت ہو جاتا ہے. اللہ ان کو یہ شان عطا فرما دیتا ہے. ہماری بہت چھوٹی عمر تھی گنتی کے لحاظ سے، جیسے سال گنتے ہیں، کیونکہ زندگی کے تو نمبر ہی گنے جاتے ہیں نا. اتنے نمبر ہو گئے، اتنے نمبر ہو گئے. یہ سال وغیرہ گننا نمبر ہی ہے. چھوٹی عمر میں سنا کرتے تھے یہ جو ملتان ڈویژن تھی جس میں سائی وال بھی آتا تھا،
کہ اس علاقے میں بارش ہوتی ہے تو حضرت بابا فرید کی اجازت سے ہوتی ہے. یہ اس زمانے میں سنا کرتے تھے. کیا مطلب؟ اللہ تعالی کے بندے ایسے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں اتنے پیارے ہیں کہ رب نے ان کو اختیار دیے ہوئے ہیں، ان کو شان دی ہوئی ہے. تو آج بھی اگر ہم اللہ کے بندے بن جائیں تو وہ علامہ اقبال نے جو کہا نا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. ایسے بن جاؤ کہ تمہیں کہا جائے بولو کیا چاہتے ہو، تو ہم بن سکتے ہیں، بن سکتے ہم اس کے ہو جائیں، یہ سب کچھ ہمارا ہو جائے گا. شرط یہ ہے کہ اس کے ہو جائیں، مگر ہم اس کے ہوتے. ہم تو دنیا میں گرے پھنسائے ہوئے ہیں اور اپنے امتحان میں لگے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالی نے پانی بنایا. یہ پانی کتنے فائدے ہیں، کتنی اس میں تفصیل ہے، میں اس وقت اس کا بیان نہیں کر رہا. یہ بارش کی خوشخبری سناتی ہوئی ہوائیں، یہ پانی کا آسمان سے اترنا نہ ہو تو بتائیے پھر ہماری جتنی زمین ہے مردہ ہو جاتی ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. اللہ اس کے ذریعے اس کو زندہ کرتا ہے، سبزہ ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے، پہلے ہوا چلتی ہے، پھر بادل آتے ہیں، پھر بارش ہوتی ہے. یہ رب کی رضا ہے، بادل آئیں اور نہ برسیں. یہ اللہ کی رضا ہے، اچانک آ جائیں اور برس جائیں. گھٹائیں آئی ہوئی ہیں، چھائی ہوئی ہیں، نہیں برس رہی، اور نہیں ہے گھٹائیں اچانک آئیں اور برس جائیں. یہ رب کی مرضی ہے، ہمارا اس میں دخل نہیں. یہ جو پہلے عام طور پر ہوا چلتی ہے اسے آسمان کی رحمت کہا جاتا ہے. خوشخبری سناتی ہے رحمت کی کہ رحمت کا پانی آنے والا ہے. بارش جو ہوتی ہے وہ رحمت والی ہوتی ہے. کون سی؟ اونچی. ہاں، ہمارے معمولات، ہماری باتیں اس کو زحمت بنا دیں. ہم نے انتظام نہیں کیے ہوئے، غلط طریقہ رکھا ہوا ہے، تو وہی پانی ہمارے لیے زحمت بن جائے. یہ ہمارا ادھر سے کیا ہو رہا ہے؟ رحمت ہو رہی ہے. وَأَنزَلْنَا، اللہ فرماتا ہے ہم نے اتارا، اپنی عظمت سے، اپنی رحمت سے، اپنی شان سے اتارا ہے یہ ہوائیں اور یہ پانی. اللہ کی طرف سے ہمارے لیے مہربانی ہے. اور یہ جو پانی ہے یہ پاک کرنے والا ہے. پانی اونچی کہیے گا. میں نے آپ کو بتا دیا تھا جس عالم کی نجاست ہوگی اسی عالم کی طہارت ہوگی. جہاں پانی کا کام ہے وہ ٹھیک کرے گا، جہاں پانی نہیں ہے وہاں پر جو حکم ہے وہ کیا جائے گا. مثلا ایک شخص بیمار ہو گیا، ڈاکٹر نے منع کیا تمہارے جسم کو پانی لگے گا، تکلیف ہوگی. یا ایک شخص سفر میں ہے اور اس کو پانی نہیں مل رہا، تو یہ مہربانی ہے کہ اس کے لیے حکم ہے تیمم کر لے. خشک مٹی پر کیا کر لے؟ اونچی کہنے. کتنی چیزوں پر تیمم ہو سکتا ہے ان کی علماء نے لسٹ بنا دی ہے، آپ کے لیے مہربانی کر دی ہے، لسٹ بنا دی ہے. ان چیزوں پہ تیمم ہو سکتا ہے. تو یہ مہربانی کی گئی کہ بظاہر آپ کو دھونا نہیں پڑ رہا ہے لیکن آپ کو طہارت مل رہی ہے. تو یہ قدرت کی طرف سے انعام ہے. مٹی بھی مومن کو پاک کرنے والی ہے، پانی بھی. اونچی کہیے گا. جب آپ وضو کرتے ہیں، وضو کے حوالے سے ہمارے ہاں کچھ لوگ توجہ نہیں کرتے. وضو کرنا
لفظ وضو ہے لیکن وضو کہتے ہیں اردو میں ہم. وضو کرتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہاتھ منہ کو بازوؤں کو گیلا کرنا ہے. نہ، دھونا ہے. گیلا نہیں کرنا بلکہ اونچی کہیں، ایک بار پھر کہیے یاد ہو جائے آپ کو. آپ نے ہاتھوں میں پانی لیا ہے تو گیلا نہیں کرنا ہے، دھونا ہے. ہاں اگر پانی بہت کم ہے اور مزید انتظام نہیں ہے، اس وقت کی بات کہ اس میں ایک ایک مرتبہ کریں گے. 3 مرتبہ کرنے کی ضرورت نہیں اگر پانی نہیں ہے تو. بہت تھوڑا سا پانی ہے اور آپ کو اور مل نہیں سکتا اور آپ سمجھتے ہیں کہ 3 مرتبہ کریں گے پورا نہیں پڑے گا تو آپ ایک ایک مرتبہ کر سکتے ہیں. یا کبھی بالکل بہت تھوڑا سا ہے تو اس میں گیلا. لیکن یہاں دھونے کا حکم ہے، دھونا. اس دھونے سے کون کون سا حصہ دھلوایا جا رہا ہے؟ آج بھی سائنس دیکھ کے حیران ہے کہ کیسے کیسے احکام ہیں دین کے کہ یہ وہ جگہ ہیں کہ آپ دھوتے ہیں تو اس سے آپ کی صحت بہتر ہو جاتی ہے. گردن پر جو آپ گیلے ہاتھ کا مسا کرتے ہیں، ہاتھ پھیرتے ہیں، پورے جسم میں کون سا کرنٹ جاتا ہے ذرا پوچھ لیجئے گا کسی سائنسدان سے. گیلے ہاتھ کو سر پہ پھیرتے ہیں. مجھے بہت عرصہ پہلے یہ بات پڑھنے کو ملی تھی. کسی بہت مشہور سائنسدان نے کہا تھا کہ اگر دن میں 4-5 مرتبہ گیلا ہاتھ سر پہ اور گردن پہ پھیرا جائے آدمی پاگل نہیں ہوتا. اب اس سے کیونکہ ہم سر پہ ٹوپی پہننے کے عادی نہیں ہیں، مسجد میں نہیں پہن کے آتے الا ماشاءاللہ، تو باہر کہاں پہنیں گے؟ حالانکہ انسان سوچے کہ سب سے زیادہ دھول جو آئے گی وہ آپ کے بالوں میں آئے گی. وہ روک لیں گے، انہی میں وہ دھول بیٹھی رہے گی. اور سب سے زیادہ نازک کھال پورے جسم میں آپ کی یہ ماتھے سے لے کے ناک تک، یہ سب سے نازک کھال ہے پورے جسم کی. ذرا سی ہوا میں فوراً ناک سڑ سڑ کرنے لگ جاتے ہیں نا. سب سے نازک آپ کی یہ کھال، اور سب سے موٹی کھال ہے پاؤں کے تلوے کی، جس کو سول کہتے ہیں آپ، تلا. وہاں تو آپ جراب چڑھا کے رکھتے ہیں، جوتا پہن کے رکھتے ہیں، اور یہ جو سب سے نازک ہے اس کو کھلا چھوڑا ہوا ہے. آپ اسے ڈھانکنا شروع کر دیں. اب گرمیاں ہیں، کچھ لوگ پی کیپ وغیرہ پہن لیتے ہیں، اچھا کرتے ہیں. جو نہیں پہنتے ان کا کیا حال ہوتا ہے ان کو اندازہ نہیں ہے. سر ڈھانک کے دیکھ لو کتنا فرق پڑے گا. لیکن ہمیں مزاج ہی نہیں ہے، ہم ننگے سر رہنا چاہتے ہیں. حالانکہ مسلمان ایک زمانہ تھا پگڑیاں باندھا کرتے تھے، ننگے سر رہنے کا رواج ہی نہیں تھا. ٹوپی ہوتی تھی یا پگڑی ہوتی تھی. آج ٹوپی بھی نہیں پہنتے. تو یہ آپ کے جتنے بھی وضو کروایا ہے یا غسل کروایا ہے یا پیتے ہیں